عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروا الإمام إذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، امام پر سبقت نہ کرو بلکہ اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو، اور جب وہ وللضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمد کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے تمام ارکان اور اجزاء میں مقتدیوں کو امام کے پیچھے رہنا چاہیے، کسی چیز میں بھی اس پر سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھاتا ہے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اس سے ایسا کراتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھاتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کا سر گدے کی طرح نہ کر دیا جائے، اعاذنا اللہ من ذلک۔ حضرت علی اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے اور امام کسی حال میں ہو، یعنی قیام یا رکوع یا سجدہ وغیرہ میں ہو، تو آنے والے کو چاہیے کہ جو امام کر رہا ہو وہی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کو آؤ اور ہم سجدے میں ہو تو تم سجدے میں شریک ہو جاؤ، اور اس کو کچھ شمار نہ کرو، اور جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس نے نماز کی وہ رکعت پا لی۔ مطلب یہ ہے کہ مقتدی اگر امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے تو رکعت کی شرکت کے قائم مقام ہے، اور اگر صرف سجدے میں شرکت ہو سکے تو اگرچہ اللہ تعالیٰ اس سجدے کا بھی پورا ثواب یقیناً عطا فرمائیں گے، لیکن یہ سجدہ رکعت کے قائم مقام نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے نماز شروع فرماتے تھے، اور قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، اور جب آپ رکوع میں جاتے تو سر مبارک کو نہ تو اوپر کی جانب اٹھاتے اور نہ نیچے کی جانب جھکاتے، بلکہ درمیانی حالت میں رکھتے تھے، یعنی بالکل کمر کے متوازی، اور جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو سجدہ میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک کہ سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، اور جب سجدے سے سر مبارک اٹھاتے تو جب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جاتے دوسرا سجدہ نہیں فرماتے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھتے تھے، اور اس وقت اپنے بائیں پاؤں کو نیچے بچھا لیتے اور اپنے داہنے پاؤں کو کڑا کر لیتے تھے، اور عقبۃ الشیطان یعنی شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے تھے، اور اس بات سے بھی منع فرماتے تھے کہ آدمی سجدے میں اپنے بازو یعنی کلائی یا کہنیوں تک زمین پر رکھے، جس طرح کہ درندے اپنے کلائیاں زمین پر بچھا کر بیٹھتے ہیں، اور آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز ختم فرماتے تھے۔
نماز عبادت بلکہ اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے، اس لیے اس کے قیام، قعود، رکوع و سجود کی وہ شکلیں مقرر کی گئی ہے جو عبادت اور بندگی کی بہترین اور مکمل ترین تصویر ہے، اور ان نامناسب شکلوں سے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا گیا ہے جن میں تکبر یا بے پروائی یا بدمنظری کی شان ہو، یا کسی فطرت مخلوق کی حیثیت سے مشابہت ہو۔ اس اصول کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ سجدے میں آدمی کلیہ زمین پر اس طرح بچھا دے جس طرح کتے اور بھیڑیا وغیرہ درندے بچھا کر بیٹھتے ہیں، اور اسی اصول کے تحت آپ نے اسی طرح بیٹھنے سے بھی منع فرمایا جس کو اس حدیث میں عقبۃ الشیطان اور ایک دوسری حدیث میں اقعاء الکلب فرمایا گیا ہے۔ فقہاؤں نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد دونوں پاؤں پنجوں کے بل کھڑے کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھنا ہے، اور چونکہ اس طریقے میں کچھ تکبر اور جلد بازی کی شان ہے اور اس شکل میں صرف گھٹنے اور پنجے ہی زمین سے لگتے ہیں، نیز کتے، بھیڑیا وغیرہ درندے بھی اسی طرح ایڑیوں پر بیٹھتے ہیں، اس لیے نماز میں اس طرح بیٹھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ واضح رہے کہ یہ ممانعت صرف اسی صورت میں ہے جبکہ بغیر کسی مجبوری کے آدمی ایسا کرے۔ اگر بالفرض کسی کو کوئی خاص مجبوری ہو تو وہ معذور ہے، اور اس طرح بیٹھنا اس کے حق میں بلا کراہت جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی طریقہ مسنون نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے کبھی کبھی اس طرح بھی بیٹھ جاتے تھے۔ بہرحال اگر کوئی معذور ہو تو وہ اس طرح بھی بیٹھ سکتا ہے، ورنہ عام حالت میں بلا عذر نماز میں اس طرح بیٹھنے کی ممانعت ہے۔ یا اللہ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم نے آج حدیث مبارکہ سے دین کا جو علم حاصل کیا ہے اس کو صحیح انداز میں محبت و حکمت سے دوسروں تک اور خاص طور پر اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق